نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے السجدہ۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے خصوصی سجدے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور عظمت کی بات آتی ہے تو وہ سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ السجدہ کہا جاتا ہے۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ لفظ سجدہ کا استعمال ہوتا ہے، ایک یہی صورت ہے اور ایک اور صورت ہے اس کو سورہ حامیم السجدہ کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس صورت کو صرف سورۃ السجدہ کہتے ہیں، اس صورت کو سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 30 ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد اس سے زائد ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ باقی رہا اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے بات۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت وہی ہے تقریباً جو سورہ ملک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں آپ کا معمول مبارکہ یہی تھا کہ آپ اکثر و بیشتر سورہ ملک اور سورہ سجدہ دونوں کی روزانہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دونوں ہی صورتوں کی
تلاوت کی جائے، لیکن اگر دونوں صورتوں کی تلاوت نہ کی جا سکے تو ایک سورہ مبارکہ کو روزانہ کی تلاوت میں معمول کے اندر شامل کر لیا جائے، روزانہ اس کی تلاوت کر لی جائے، ایک صورت کم از کم ان دونوں میں سے، دونوں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک صورت کی تلاوت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو اہل ایمان کے لیے سفارش کا ایک ذریعہ بتایا ہے، اور ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور کہے گی کہ اے رب، کیا میں آپ کے کلام کا حصہ نہیں؟ جواب آئے گا کہ آپ میرے کلام کا حصہ ہو، تو یہ سورہ عرض کرے گی کہ یا اللہ، میں آپ کے کلام کا حصہ ہوں، اور یہ جو بندہ ہے اس نے میری تلاوت کو اپنے حرز جاں بنایا ہوا تھا، یعنی میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہذا میں آپ کے سامنے اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں کہ اے اللہ، اس کو آپ جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے اور جنت کا مستحق فرما دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ اس وقت یہ بھی کہے گی کہ اللہ، اگر میں آپ کے قرآن کا حصہ نہیں ہوں تو پھر مجھے قرآن سے نکال دیجئے، اور اگر قرآن کا حصہ ہوں تو میری یہ سفارش اس کے حق میں قبول فرما دیجئے۔ گویا یہ سورہ مبارکہ مومن کی سفارش اور مومن کی نجات کے لیے سفارش کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو اپنے حرز جاں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آیات پر مشتمل سورت کی تلاوت کو نجات کا ذریعہ بتلایا اور فرمایا کہ ان صورتوں کو جو 30 آیات پر مشتمل صورت ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ اب جب قرآن پاک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 30 آیات والی جو صورتیں ہیں یہ 3 ہیں، ایک سورہ ملک ہے، دوسری سورہ سجدہ ہے، تیسری سورۃ الدہر ہے، اور تینوں ہی صورتیں اپنی جگہ پر فضیلت، مقام اور درجہ رکھتی ہیں، اس لیے تینوں کو اپنی تلاوت کے معمول میں شامل کر لینا چاہیے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کا نزول مکی زندگی کے درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں، آخری دور میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ گویا ہجرت سے پیشتر، ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے۔ اس میں چونکہ مکی صورت ہے تو خاص طور پر اصول دین پر بات کی گئی ہے، اور اصول دین میں توحید، رسالت، آخرت اور عظمت قرآن کے حوالے سے بات کی گئی۔ یہاں تک ہم بات کو سمجھ چکے، اب اس سورہ مبارکہ کو ایک عنوان کے تحت جاننے کے لیے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو ربط اور تعلق پچھلی سورہ مبارکہ کے ساتھ ہے، اس کے تناظر میں ہم عنوان یہ دے سکتے ہیں کہ اصلاح نفس کا ایک اہم ترین جز وہ شکر الہی ہے۔ اصلاح نفس کا اہم ترین جز، اہم ترین پہلو وہ کیا ہے؟ شکر الہی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شکر ادا کرنے کا طریقہ گویا بتلایا ہے، سکھایا ہے۔ چونکہ پچھلی سورہ مبارکہ میں یہ بات آئی تھی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو گویا اس سورہ مبارکہ میں اصلاح نفس کے جتنے بھی پہلو بیان کیے گئے، اصلاح نفس پر زور دیا گیا، اس کے جتنے پہلو بیان کیے گئے ان میں بنیادی پہلو کیا تھا؟ شکر الہی، شکر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا یہ جائے گا کہ شکر الہی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ اس کو اگر اس لفظ کو ہم ذہن میں رکھیں گے، اس لفظ کو ذہن میں رکھ کر کے ہم اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اس کے مضامین کو بخوبی سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، واللہ عالم بمرادہ، سب سے بہترین قول۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہاں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ کتاب
تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ رب تربیت دینے والا، پرورش کرنے والا، رب کا معنی عالمین کا رب ہے، یعنی تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا وہی ہے۔ اگلی بات، ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا، یعنی خود سے بنا لیا، خود سے گڑھ لیا؟ بل هو الحق من ربک، نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے برحق بات ہے کہ یہ کتاب اسی کی طرف سے نازل ہوئی۔ کیوں نازل کی گئی؟ وجہ، مقصد لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، تاکہ آپ ان لوگوں کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستہ پر چلیں، یعنی سیدھے راستے پر چلیں۔ یہاں یہ بات سمجھیے گا کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد ہے ہدایت، لوگوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ ہے، اور پیغمبر کے بعثت کا مقصد، پیغمبر کی بعثت کا مقصد بھی قرآن پاک نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا، 4 مقامات پر۔ کیا ہے کہ آپ کا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے مفاہیم اور معانی کو سمجھانا، حکمت دانائی کی باتیں کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کی جو باطنی خباثتیں اور رذالتیں اور بری صفات ہیں ان کو دور کر کے ان میں اچھی صفات پیدا کرنا، یہ آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور نتیجہ یہ ہوا وہ لوگ کہ جو خود نہ تھے راہ پر، لوگوں کے لیے کیا بن گئے؟ ہادی بن گئے۔ یہ تربیت کا سفر، پہلی بات۔ تو گویا قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اس سے کیا مقصود، کیا بات ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ آپ سے پہلے ان کے بعد ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن ایک اور مقام پر بھی عجیب بات کرتا ہے کہ اللہ نے آپ سے پہلے بھی ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا ہے۔ تو اب جب رسول پہلے آ چکے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہدایت دینے والا، ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ جبکہ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے کہ ہر امت میں رسول آیا، تو بشارت دینے والے، ڈرانے والے تو موجود تھے، پھر اللہ نے انکار کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے مطلقاً انکار کرنا کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ایک ہے کسی مخصوص خطے کے حوالے سے بات کرنا کہ اس خطے میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بات سمجھیں، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل نہیں کہا کہ آپ سے پہلے کبھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لہذا وہ جو ہر آپ سے پہلے 1.25 لاکھ رسولوں کی آمد والی بات ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، اس کا تو انکار ختم ہو گیا۔ اب اگلی بات کہ ہر امت میں رسول آئے، تو کیا ان میں رسول نہیں آئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، جب سے یہ قوم آباد ہوئی، اس قوم کے بعد، آبادی کے بعد کوئی نبی اور رسول ہے؟ یہ بات درست ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے آباد ہونے کے بعد نہیں آئے تھے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام پہلے آباد ہوئے، اور ان کی برکت سے اللہ نے دوسرے انسانوں کو یہاں پر آباد کیا۔ تو جب قوم آ کر کے آباد ہو گئی، جن میں رسول تشریف لائے، جس قوم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس قوم میں قوم کے آباد ہونے کے بعد کبھی کوئی نبی اور رسول ہے، تو قرآن کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ جب اس قوم میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے تو یہ قوم چونکہ دینی امور کے لحاظ سے، دینی معاملات کے اعتبار سے ناخواندہ تھی، اس لیے اس قوم کو امیین بھی کہا جاتا ہے۔ امیین بھی ناخواندہ، جاہل نہیں، یہ بات ذہن رکھیے گا۔ امی کا معنی جاہل نہیں ہوتا، امی کا معنی ہوتا ہے ناخواندہ، ٹھیک ہے، کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو۔
اب یاد رکھیے کہ اس قوم کو امیین کہا جاتا ہے، اسی لیے بعض حضرات نے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ الامیین رکھا ہے کہ یہ سورت وہ ہے کہ جس میں امیوں کا تذکرہ ہے، امیوں کی طرف رسول کی بعثت کا ذکر ہے، امیوں کی ہدایت کی بات ہے، امیوں کی ہدایت کے ذریعے کی بات کی گئی ہے، تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الامیین بھی رکھا۔ اچھا، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام تو آپ کے سامنے پہلے آیا السجدہ، دوسرا نام ابھی آ گیا سورۃ الامیین، اب تیسرا نام بھی سمجھ لیجئے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام اور ہے سورۃ المضاجع۔ مضاجع کہتے ہیں بستروں سے خود کو الگ کرنا، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مومنین کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بستروں سے الگ رکھ کر کے اللہ کی یاد میں وہ جو ہے مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ٹھیک ہے، وہ اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، تو سورۃ المضاجع بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا خاص طور پہ ذکر ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ اب اس امت میں چونکہ وہ قرآن پاک کی آیت بھی، اب سوال پیدا ہوگا کہ اس میں تو کہا گیا کہ ہر امت میں رسول کو بھیجا گیا، تو پھر یہ امت تو رسول سے خالی ہو گئی؟ نہیں خالی ہوئی بھائی، کیسے خالی ہو گئی؟ کہ اللہ نے اس امت میں رسولوں کے رسول کو، رسولوں کے امام کو، رسولوں کے مقتدا اور پیشوا کو مبعوث فرما دیا، لہذا وہ بات بھی سچی ہو گئی، یہ بات بھی سچی ہو۔ باقی رہا 1.25 لاکھ نبیوں کا، تو 1.25 لاکھ نبیوں کا تو اس جملے میں انکار ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے اس خطے میں ڈرانے والا کوئی نہیں ہے، پورے عالم میں ڈرانے والا کوئی نہیں، اس کا انکار نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائیں، سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ آگے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ 3 باتیں ہیں یہاں پر، ایک بات اللہ کی صفت خلق، دوسری بات زمین و آسمان کے بنائے جانے کا وقت، اور تیسری بات اللہ آسمان پر جا ٹھہرے، اس کا معنی۔ پہلی بات کو سمجھیے، اللہ زمین و آسمان کے خالق ہیں، یہ بات بارہا ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس میں کوئی تفصیل طلب بات نہیں۔ دوسری بات، زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 6 دن ہمارے دنوں کے حساب سے ہیں یا اس کا کوئی اور تخمینہ اور اندازہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ اس سے مراد یہ والے دن نہ ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، تو کیا سورج تھا؟ نہیں تھا۔ چاند تھا؟ نہیں تھا۔ پہلے اللہ نے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا، تو آسمان کو بنانے کے بعد پھر اس آسمان کی زینت کے طور پر وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے آسمان کو مزین کرنے کے لیے پھر اس میں چراغ جڑے، اور وہ چراغ سورج، چاند، ستارے، سیارے ان کی صورت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سورج ہے جس کی وجہ سے ہم دن اور رات کو پہچانتے ہیں، یہ سورج تو بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ جب یہ سورج بنایا نہیں گیا تو پھر یہ والے جو دن ہیں جن کو ہم دن کہتے ہیں، جن کو ہم راتیں کہتے ہیں، ان کا تصور ہی نہیں تھا۔ دن اور رات کا تصور تو زمین و آسمان کے بنائے جانے کے بعد، سورج کی تخلیق کے بعد ہوا۔ اس لیے یہاں پر دن سے مراد کیا ہے؟ اللہ عالم بمرادہ۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیوں کیا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 6 دنوں کا ذکر کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریب فہم کے لیے، تقریب فہم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے قریب کرنے کے لیے کوئی جملہ ایسا بیان فرماتے ہیں تاکہ سننے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا قاری
قرآن جاننے والا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا، قرآن کو سننے والا، وہ فوری طور پر معنی کے قریب ہو جائے۔ عمومی طور پر عام مسلم معاشرہ ہو یا کافر معاشرہ، اس معاشرے کے اندر انسانی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ وہ 6 دن کام کر کے 1 دن آرام کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں ہفتے بھر کا کام ہونے کے بعد اتوار کو چھٹی، کہیں ہفتے بھر کا کام ہونے کے بعد جمعے کے دن چھٹی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف قسم کے معاملات ہیں۔ قرآن پاک نے اس جملے کو ذکر کیا ہے تقریب فہم کے لیے کہ معنی سمجھ میں آ جائے، اور اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کی طبیعت اور نیچر کے مطابق 6 دن وہ کام کرے، 1 دن وہ کام سے چھٹی کرے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، ثم استوى علی العرش، کہ اللہ عرش پر جا ٹھہرا۔ دیکھیے اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ کسی جگہ ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹھہرنے والے کا جسم ہو۔ یہ بات سمجھیے گا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ جا ٹھہرے کس پر؟ عرش پر۔ اب بہت سارے لوگ اس جملے کا ظاہری معنی ہی لیتے ہیں، اور وہ ظاہری معنی کیا لیتے ہیں کہ جی اللہ اب عرش پر ہیں، اور ایسے ہی ہیں جیسے کہ لوگ کرسی پر، صوفے پر وغیرہ وغیرہ بیٹھے ہو، تخت پر۔ یاد رکھیے یہ معنی درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح درست نہیں ہے جیسے میں نے 6 دن کی بات کی ہے۔ کیسے؟ کہ جب عرش نہیں تھا، جب عرش، اللہ کہاں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مکان اور جہت سے پاک ہے۔ اللہ مکان اور جہت سے کیوں پاک ہیں؟ اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں تو مکان بھی کوئی نہیں، اللہ کا جسم نہیں تو جہت بھی کوئی نہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے۔ سوال یہ ہے اللہ رب العزت نے یہ بات پھر کیوں کہی ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر جا ٹھہرے؟ تو جواب اس کا بھی وہی ہے، تقریب فہم کے لیے۔ اللہ بات کو سمجھانے کے قریب کرتے ہیں، بات کو سمجھانے کے کہ تم بات کو جلد از جلد سمجھ جاؤ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ کہا ہے ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر اللہ جا ٹھہرے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس کلام کے اس حصے پر جس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے الف لام میم، اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جتنی بھی آیات متشابہات ہیں ان کے متعلق اللہ کی طرف سے میرے آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، ہم ان پر ایمان، ہمارے لیے ایمان لانا فرض ہے، اس کا سمجھنا فرض ہے، کیونکہ آیات متشابہات ہیں، اور آیات متشابہات کا مطلب ہی ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آ سکے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اچھا اب سوال پیدا ہوگا پھر اللہ نے ایسا کلام اتارا ہی کیوں، ایسی آیات اتاری کیوں کہ جس کا معنی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے؟ جواب ہے امتحان اور آزمائش کے لیے، کہ میرے بندے محکم آیات کو مان کر اس پر عمل کرتے ہیں یا متشابہات کے پیچھے پڑھ کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا تمہارا نہ تو کوئی دوست اور نہ سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ وہی آسمان سے زمین تک کے سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہاری شمار کے مطابق یا تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی، اس کی طرف لے جائے گا یا اٹھا لے گا۔ ویسے تو اس کا معنی ہے چڑھا دے گا، ٹھیک ہے، یا رجوع کا معنی کیا ہے؟ چڑھا دے گا، یعنی ان کاموں کو زمین سے اوپر کی طرف لے جائے گا۔ دیکھیے یہاں چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ نے
آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا. وہاں پر صفت جو اللہ نے اپنی بیان فرمائی وہ صفت خلق بیان فرمائی، اللہ نے پیدا کیا. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین سے آسمان تک کے ہر کام کا انتظام وہی کرتا ہے. کہیں پر فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو اس نے بنایا ہے. اب یہ جو صفت تخلیق ہے یا چیزوں کی جو صفات ہیں یہ اللہ کی طرف جب منسوب ہوتی ہیں یا اللہ کی طرف جب ان کی نسبت ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اس کے کچھ درجات بن جاتے ہیں یا کچھ اس کے سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ کا اختلاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک صفت اللہ نے اپنی تخلیق کے اعتبار سے بیان فرمائی بدیع السماوات، اللہ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض. فاطر بدیع یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ بھی پیدا کرنے کے معنی میں ہے، خلق یہ بھی پیدا کرنے کے معنی میں ہے، اسی طریقے سے تدبیر یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے. تو یاد رکھیے ان تمام الفاظ کے الگ الگ محل ہیں اور الگ الگ محمل ہے. کیا معنی؟ کسی شے کو عدم سے وجود بخشنا، یعنی کسی ابتدائی طور پر کسی شے کو عدم سے وجود بخشنا، اس کی 2 حیثیتیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ مادہ نہیں تھا، اللہ نے مادے سے ہی ایک چیز کو بنا دیا، جیسا کہ آسمان اور زمین. پانی کے اوپر ایک بلبلہ اٹھایا اور اسی بلبلے سے اللہ رب العزت نے زمین کو سینچا، بلبلے کو توڑا اور زمین کو بنایا. اب یہ جو مادہ زمین کا ہے، یہ جو مادہ آسمان کا ہے، اس سے پہلے اس مادے سے بھی کوئی چیز نہیں بنی، اور آسمان بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بذات خود ایک مادے سے بنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس مادے کو دوسرے مادے سے جوڑنے کے بعد بنایا گیا ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کیا جس کو مادہ کہتے ہیں، اور اسی مادے سے اللہ نے آسمان کو اور زمین کو بنا دیا. اس لحاظ سے اللہ کی صفت اس کو کہیں گے بدیع، فاطر، بدیع السماوات والارض، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض. دیکھیں دونوں میں معنی فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، دونوں کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا. دونوں کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا. معنی یہ ہے کہ مادے سے ڈائریکٹ پیدا کرنا، یہ بدیع اور فاطر ہے. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا، لیکن ایک مادے کو دوسرے مادے سے، ایک شے کو دوسرے شے سے جوڑا اور جوڑنے کے بعد تخلیق فرمایا. اگرچہ اس مادے کو بھی پیدا اللہ نے کیا، لیکن اب تخلیق کا اگلا مرحلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب بنانے کا اگلا مرحلہ یہ 2 چیزوں کو جوڑ کر کے پیدا کیا. مثال کے طور پر حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 الگ الگ مادے ہیں، اور ان الگ الگ مادوں کو جوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا. اب انسان کی تخلیق کا جو سلسلہ ہے وہ ان مادوں سے ہٹ کر اب ایک نئی جہت اور نئی ترتیب سے اللہ پیدا فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ حقیر قطرہ آب، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ایک چیز کو بنایا، پھر اس چیز کو دوسری چیز سے جوڑا اور جوڑنے کے بعد بنا دیا. اس کو بھی پیدا کرنا کہتے ہیں. لیکن پہلے پیدا کرنے کے لیے الفاظ اور تھے، اب پیدا کرنے کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ اور ہیں. ہے دونوں اللہ کی طرف سے پیدا کردہ، لیکن پہلی والی جو چیز ہے مادے سے ڈائریکٹ چیز کو بنانا، اس کو بدیع اور فاطر کہتے ہیں. اب جب کہ اللہ نے ایک مادے کو دوسرے مادے سے جوڑ کر کے بنایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیق. کیا کہتے ہیں؟ یہ 2 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں سمجھ میں آ گئیں، جو اس جہاں کی طرف اللہ کی جو بناوٹ کی نسبت ہے اس کو مد نظر رکھ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں. اس جہان کی طرف، یہ جو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے سوا سب جہاں، یہ جو جہاں ہے جس میں چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان میں اللہ کے طرف سے بنانے کی جو صفت ہے، اس صفت کی جب نسبت اس جہان کی مختلف چیزوں کی طرف کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ایک تیسری صفت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی صفت بدیع اور فاطر، دوسری صفت تخلیق، اب ایک تیسری صفت سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے اللہ رب العزت نے چیزوں کو بنایا،
بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کو بنانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے پورے کے پورے اسباب مہیا کیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صفت تدبیر۔ صفت تو پہلی آیت میں آیت تخلیق کو بیان کیا جو کہ بدیع اور فاطر کے معنی میں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں صفت تدبیر کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی نظام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ سمجھ میں آگئی جی؟ ایک صفت اور بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس صفت کا نام ہے صفت تدلی۔ یہ صفت مجھے آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ صفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جب پیدا فرمایا تو گویا ہر انسان کی تخلیق کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے دل پر اللہ کی خاص تجلی پڑتی ہے۔ ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کے دل پر اللہ کی طرف سے خاص تجلی پڑتی ہے۔ اس تجلی کو میں آپ محسوس نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی رسم و رواج، اس دنیا کے جو دھندے ہیں، اس دنیا کے جو معاملات ہیں، ان معاملات میں وہ جو پاکیزہ چیز ہے اس پاکیزہ چیز کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اگر اس کو تھوڑی سی جھلک کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو آپ اس حدیث کو مد نظر اگر رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت دین پر۔ فطرت کیا مطلب ہوا؟ ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل پر اللہ اپنی صفت تجلی، صفت تدلی، اپنی خاص تجلی ڈالتے ہیں۔ پھر وہ تجلی اگر انسان اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے تو یہ مومن کامل ہوتا ہے، اور اسی کمال ایمان کے ساتھ وہ اللہ کے پاس جائے گا، اور جب اللہ کے پاس جائے گا تو تب اسے اس صفت تجلی، یعنی جو صفت تدلی ہے، اس کی جو تجلی ہے، اس تجلی کو بندہ بخوبی سمجھ سکے گا۔ ایسا ہی ہے بھائیو، جیسا کہ اللہ رب العزت کی خاص تجلی، اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کا نزول ہوتا ہے کس پر؟ خانہ کعبہ پر، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ ہمیں نظر، ہاں اس کو کسی درجے میں وہاں پر راحت سے، سکون سے، اطمینان سے اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد آدمی محسوس کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب انسان کی انابت اللہ کمال درجے کی ہو، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر اس رحمت کو، اس تجلی کو محسوس کر سکتا ہے، ورنہ تو وہاں پر بھی آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔ آتے ہیں، جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ہاں جی، اور پانی پیتے ہیں، کھجوریں لے کر آتے ہیں، تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، چکر لگا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اتنی زیارتیں کی، اتنا کیا، ختم، خلاص۔ فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی ہے آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ تدبیر، صفت تدبیر۔ اچھا یہاں بھائی ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بھی درجات ہیں۔ اللہ کی توحید کے بھی 4 طرح کے درجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بھی، نمبر 1، اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ خود سے ہے، کسی کی مرہون منت نہیں، کسی کی مرہون منت نہیں، کسی کی پیدا کردہ نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک اس لحاظ سے ماننا، اللہ خود سے ہے اور کسی نے بنایا نہیں۔ دوسرا، اللہ کی صفت تخلیق، صفت خلق، کیا معنی؟ اس کائنات رنگ و بو کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ اب میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ پوری دنیا کے کافر، اب کے ملحدین کو چھوڑ کر پچھلی زمانے کے پوری دنیا کے کافر بھی مسلمانوں کے ساتھ ان 2 توحید کے درجوں میں برابر کے شریک تھے۔ کیا مطلب؟ سارے کے سارے کافر اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ خود سے ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ سارے کافر اس بات کو مانتے تھے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا کس نے، یہاں تک سب متفق تھے۔ اب توحید کا تیسرا درجہ،
توحید کا تیسرا درجہ یہی صفت تدبیر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بنانے والا وہ ہے تو ہر چیز کو منطقی انجام تک پہنچانے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کو پروان چڑھانے والا بھی وہی ہے، ہر چیز میں نفع نقصان پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ہر چیز میں نقصان کی جگہ پہ فائدہ، فائدے کی جگہ پہ نقصان دینے والا بھی وہی ہے، ہر چیز میں کمی اور زیادتی کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ اللہ کی صفت تدبیر ہے۔ اس صفت میں آ کر کے مومن اور کافر میں فرق ہو جاتا ہے، مومن اور مشرک میں کیا ہو جاتا ہے؟ فرق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا تو اللہ نے کیا، پیدا تو اللہ نے کیا۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنایا اللہ نے، لیکن اب اس کائنات میں جو بارش برستی ہے، زمین کو بنایا اللہ نے، لیکن اس زمین کی جو مردگی ہے اس کو رویدگی میں بدلنے کے لیے، اس کے مردگی کو اب دوبارہ سبزے میں بدلنے کے لیے جو بارش برستی ہے، یہ بارش اللہ نہیں برساتے، یہ بارش برسانے والا فلاں بت ہے۔ انسان کو بنایا اللہ نے، لیکن اب انسان کو بیمار کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، انسان کو صحت مند کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، انسان کو نفع دینا اللہ کا کام نہیں، انسان کو نقصان پہنچانا اللہ کا کام نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بنیادی طور پر وہ بنانے والا ہے اور اس نے بنا کر کے چیز کو چھوڑ دیا۔ ہاں، چھوڑا ایسے نہیں بلکہ کسی کے سپرد کر دیا، اس عمل کو، نفع نقصان کو فلاں بت کے، بیماری شفا کو فلاں کے سپرد، ہاں جی، کاروبار میں نفع نقصان کو فلاں کے سپرد۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ مشرکین کے ہاں ان چیزوں کے الگ الگ بت تھے، ان کی تعداد 360 جو بنتی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے۔ یاد رکھیے صفت تدبیر میں جا کر کے یہ اللہ کی وہ صفت ہے، اللہ کی توحید کا وہ درجہ ہے، اس درجے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں چیزوں کو پروان چڑھانے میں۔ اللہ کی توحید کا چوتھا درجہ توحید عبادت ہے، توحید ہے۔ اس درجے میں آ کر کے بہت سارے مومن بھی نکل جاتے ہیں، جن کو مومن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکنا یہ مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہ خباثت۔ یہ توحید عبادت کا جو درجہ ہے نا، اس میں آ کر کے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو توحید کے یہ 4 درجے بھی سمجھ میں آ گئے، اللہ کی صفت خلق کے 4 درجے بھی سمجھ میں آ گئے۔ چلیے، فرمایا کہ اللہ ہی آسمان اور زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، یہ پہلی بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اس جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی، اس کی طرف رجوع کرے گا، یعنی اس کام کو اپنی طرف اٹھائے گا۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس بات کا مصداق کیا ہے۔ اس بات کا مصداق ہے قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ اب قیامت کا ایک دن مقدار کے اعتبار سے کتنا بڑا ہوگا، اس حوالے سے 2 آیات ہیں۔ ایک آیت یہ ہے، یعنی ایک طرح کی آیت یہ، اور ایک طرح کی آیت سورہ معارج میں ہے۔ وہاں پر آتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہاں آیا کہ 1000 سال کا۔ اب ایک جگہ پہ ہے 1000 سال، دوسری جگہ پہ ہے 50,000 سال، دونوں میں تضاد آ گیا۔ بھئی ہے قیامت کا دن، لیکن فرمایا گیا کہ 1000 سال 50,000 سال، زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، تضاد آ گیا۔ اب اس تضاد کو سمجھیے گا۔ دیکھیے جی، 2 طرح سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، تو ایک صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، یہ کس حساب سے ہوگا اور کیا سب کے لیے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب ارشاد فرمایا وہ میرے آپ کے سمجھنے کے لیے بہت زبردست، کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے،
فرمایا مومن کے لیے یہی دن ایک نماز کے وقت کے برابر ہوگا. جو قدر گناہگار لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا. جو بہت بدبخت ہوں گے ابدی جہنمی ہوں گے ان کے لیے یہی دن 50,000 سال کا ہوگا. سوال جواب کلی طور پہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک طریقہ اس کے سمجھنے کا یہ بھی ہے، گویا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا ایک دن اگرچہ اس کی لمٹ یا اس کی جو حد ہے، تحدید ہے، وہ 50,000 سال بیان کی گئی، 1000 سال بیان کی گئی، لیکن یہ کیفیات پر اس کا انحصار ہے. کیفیات پر اس کا انحصار ہے. اور ان کیفیات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو ایک بستر پر لیٹتا ہے، اسی کے بالکل برابر اسی کمرے میں دوسرا آدمی دوسرے بستر پر لیٹا ہوا ہے. رات دونوں کے لیے 10 بجے شروع ہوتی ہے، 3:30 بجے ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز کے پابند ہیں، دونوں 3:30 بجے اٹھ کر نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں. لیکن ایک نے 5.5 گھنٹے کا وقت گزارا کروٹیں بدل بدل کر، تکلیف کی وجہ سے، دانت میں تکلیف تھی، کان میں تکلیف تھی، آنکھ میں تکلیف تھی، پیٹ میں تکلیف تھی، یا کسی سوچ میں، کسی غم میں، کسی پریشانی میں مبتلا، وہ کروٹیں بدلتا رہا. اس کے لیے 5.5 گھنٹے ہفتوں کے برابر ہو گئے، گزر ہی نہیں رہے. دوسرا 5.5 گھنٹے سویا، اٹھا، ابھی تو سویا تھا. چھوڑیے یہ سونے اور جاگنے کی بات کو بھی چھوڑیے. روزہ رکھا ایک آدمی نے بھی، روزہ رکھا دوسرے آدمی نے بھی. ایک آدمی کو اس کے محنت مشقت کے نتیجے میں گرمی کی تپش اور حرارت کی وجہ سے اس کو روزے میں پیاس بہت زیادہ لگی. اب وہ دن بھر تکلیف میں رہا، پریشانی میں رہا، سوچ و بچار میں رہا، اس کو یہ دن بڑا طویل لگا. دوسرا آدمی اس نے روزہ رکھا اور اس کو یہ پیاس نہیں لگی، اس کو یہ پریشانی نہیں لگی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ آج کا روزہ بہت پرسکون گزرا، پتہ ہی نہ چلا، روزہ ختم ہو گیا. وہ دوسرا کہتا ہے جناب آج کا روزہ بہت لمبا تھا. یقین کریں واللہ روزہ لمبا نہیں تھا، اس کا احساس لمبا ہے، اس کا احساس چھوٹا ہے. یہ جو احساس ہوتا ہے یہ چیز میں طوالت اور تقصیر پیدا کرتا ہے، چیزوں کو محسوس کم یا زیادہ کرواتا ہے، ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ چیز ایک جیسی ہوتی ہے. شاعر نے کیا ہی عجیب بات کہی ہے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. اس لیے یاد رکھیے کہ کیفیات ہوتی، احساسات ہوتی. تو ایک تو قیامت کے اس دن کو ہم احساس اور کیفیت سے پہچان سکتے ہیں کہ بندے کی جیسی کیفیت ہوگی، جیسا احساس ہوگا ویسے ہی وہ اس کو محسوس کرے گا. دوسرا، اس دنیا کے اندر بھی دنوں کے اندر فرق ہے، دنوں کی تحدید میں فرق ہے. بھائی آپ کے ہاں دن اس وقت شدید گرم ہے اور لمبا ہے، آسٹریلیا میں اس وقت دن بہت ٹھنڈا ہے اور چھوٹا ہے. اسی جہان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایک دن کو گزارتے ہوئے پتہ نہیں کتنی دنوں کی نمازیں اس میں پڑھ لیتے ہیں. ان کے یہاں دھوپ ہی ختم نہیں ہوتی، سورج ہی نہیں غروب ہوتا، ان کا دن ہی طویل 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 کئی مہینوں کا دن ہوتا ہے. کہیں پر کئی ہفتوں کا دن ہے، کہیں پر کئی دنوں کا ایک دن ہے. اس لیے یاد رکھیے یہ جو اللہ کا نظام ہے نا، اللہ کا نظام دونوں طرح کے سے سمجھیے. یا تو یہ کیفیات پر انحصار ہے، یا یہ حقیقتاً ایسا ہوگا کہ ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ جب دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ جب دن 1,000 سال کا ہوگا، ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ جب دن 1,000 سے بھی کم سال کا ہوگا. اس کو آپ ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. دجال جب نکلے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پہلے دن کا سفر اس کائنات میں، اس دنیا میں اس کے پہلے دن کا سفر 1 سال کے برابر وہ ایک دن میں سفر کرے گا. ایک دن میں 1 سال کے برابر سفر کرے گا. اگلے دن وہ 1 مہینے کے برابر ایک دن میں سفر کرے گا، اور اس سے اگلے دن یہ تیسرے دن وہ 1 ہفتے کے برابر ایک دن میں سفر کرے گا. اور پھر فرمایا چوتھے دن
اس کا دن نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا. اب وہ سفر عام لوگوں کی طرح ہی کر سکے گا. پہلے دن 1 سال کے برابر, دوسرے دن 1 مہینے, تیسرے دن 1 ہفتے کے برابر. اب یہ جو سال, مہینہ اور ہفتہ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اگر دیکھا جائے اس کے لیے اللہ تیز ترین بنا دیں گے اور باقی لوگوں کے لیے اللہ سلو بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. ثم یارج الیہ, پھر وہ کام جن کی تدبیر اللہ فرماتے ہیں وہ کام اسی کی طرف لے جائے جائیں گے, اٹھائے جائیں گے. کب؟ اس دن جس دن کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق کیا ہے؟ 1000 سال. بات ختم ہو گئی. اگلی آیت فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. یعنی اللہ ہی ہے جو پوشیدہ کا اور ظاہر کا جاننے والا ہے. دیکھیے پوشیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ یہ میرے آپ کے اعتبار سے کہا گیا ہے. اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے, میرے آپ کے اعتبار سے ظاہر کہا گیا. یعنی ظاہر اور پوشیدہ میرے آپ کے مطابق اللہ ان سب کو جاننے والا. العزیز الرحیم, غالب ہے اور رحم کرنے والا. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اللہ اکبر, یہ بڑی کمال آیت ہے. فرمایا اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا, یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا. پہلی بات کو سمجھیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بہترین بنایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا. ہر چیز کے بنانے میں حکمت ہے. مچھر ہے, مکھی ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, زہریلی چیزیں ہیں یا انسان کے فائدے والی چیزیں ہیں, انسان کو بظاہر نقصان پہنچانے والی چیز, ہر چیز کو اللہ نے حکمت کے تحت پیدا کیا. یہ معنی ہے ہر چیز کو حسین بنایا. اگر اس کو دوسرے انداز میں لیں تو پھر یوں ہوگا, اللہ نے ہر چیز کو ایسا بنایا کہ اس کے بنانے میں اس سے زیادہ خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی تھی. سمجھنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. جس چیز کو بنایا, جس چیز کو, مچھر کو جیسا بنایا نا, مچھر کی اس بناوٹ میں اس سے زیادہ خوبصورتی نہیں ہو سکتی تھی. مکھی کو بنایا, مکھی کو بنانے میں اس سے زیادہ خوبصورتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے حسین بنایا, لیکن انسان وہ ہے کہ جس کو ہم نے احسن بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن طریقے سے, احسن سانچے میں ڈال کر بنایا. دیکھیے ایک خوبصورت گھر ہے, بہت عالی شان محل ہے. اس عالی شان محل کو بنایا گیا ہے, اس کے اندر خوبصورت قسم کا باغیچہ, ہر طرح کی اس کے اندر چیز کو, تزئین و آرائش کو مد نظر رکھا گیا ہے, تو بڑا خوبصورت ہے. لیکن یاد رکھیے اسی خوبصورت محل کے اندر 2 چیزیں لازمی ہیں. ایک چیز نکاسی آپ کے لیے گٹر اور گندے نالے کا ہونا, اور دوسرا اس سے پہلے باتھ روم کا ہونا, بیت الخلاء کا ہونا. اب کوئی آدمی اگر اپنی عقل سے سوچے کہ جناب اتنے خوبصورت محل میں بیت الخلاء کی کیا ضرورت تھی, اتنے خوبصورت محل میں گندی نالی کی کیا ضرورت تھی, یہ گندی نالی تو اس کے حسن کی خرابی ہے. نہیں بھائی, اس کے حسن کی خرابی نہیں, اس کے حسن کا تقاضا ہے. بیت الخلاء اس کے حسن کا تقاضا ہے. اب بیت الخلاء اپنی ذات کے اعتبار سے گندی چیز ہے, گندی نالی اپنی ذات کے اعتبار سے گندی چیز ہے, لیکن اس جگہ کا وہ تقاضا ہے, لہٰذا اس جگہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کو بنایا جانا یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. یہ بھی ایک, اگر گٹر بند ہو, اگر گٹر ٹھیک طرح سے نہ بنایا گیا ہو, نالی صحیح طرح سے نہ بنائی گئی ہو, نکاسی آپ کا سلسلہ درست نہ ہو, تو پھر کیا ہے, وہ محل بدبودار ہو جائے گا. وہ محل کیا ہو جائے گا, قابل نفرت ہو جائے گا, قابل دید نہیں ہوگا. اس لیے یاد رکھیے ہر چیز کے اندر اس کے تقاضے کو پورا کرنا یہ اس چیز کے اندر خوبصورتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کی بناوٹ میں اس کے تقاضے کو پورا کیا. الذی احسن کل شیء خلقہ, وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے بنایا. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات وبدأ خلق الانسان من طین, بدا خلق الانسانی, اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے فرمائی. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی.
یعنی پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، اس کے بعد کسی انسان کو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ جناب حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کا ایک حصہ لے کر اس سے ان کو تخلیق فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے تمام انسانوں کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، اگلی آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی۔ یعنی اللہ نے انسانوں کی آگے جو سلسلہ چلایا انسانوں کا، یہ آدم علیہ السلام کی اور پہلے انسان کی جس کو مٹی سے بنایا گیا، اس کی نسل کو آگے جو چلایا ہے وہ ایک حقیر پانی سے چلایا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے دو صورتوں کو بیان کیا، ایک صورت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور دوسری صورت دیگر تمام انسانوں کی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب حوا علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اگر آپ غور کریں، نہ وہ ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوئے، نہ قطرہ آب سے پیدا ہوئے، دونوں، لیکن اللہ نے ان کی یہاں پر ان کا استثناء یہاں پر نہیں کیا، اور صرف وجہ یہ ہے یہاں پر عمومی اور اکثریتی بات کی گئی ہے کہ پہلا انسان مٹی سے اور پھر عمومی طور پہ تمام انسانوں کو بنایا گیا کس سے؟ قطرہ آب سے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کو درست کیا، ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس میں اپنی نفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر اپنی روح بندے میں پھونک دی تو پھر تو بندہ رب کا جز بن گیا۔ بات کو سمجھیے گا، اللہ کی روح بندے میں آ گئی تو بندہ کیا ہو گیا؟ رب کا جز بن گیا، اور رب تو جز سے پاک ہے۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تو بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے روح اس میں پھونکی، یہ نہیں کہ اپنی روح۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، یعنی تمہارے لیے اللہ نے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ یہ تین اعضاء اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، ایک کان، دوسری آنکھیں اور تیسرا دل۔ اگر ہم غور کریں تو سیکھنے سکھانے کے لیے ان دو چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، ایک سماعت کا اور دوسرا بصارت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ذرائع علم میں سے دو ذرائع کا خاص طور پہ یہاں پر ذکر کیا ہے، کون سے؟ سماعت اور بصارت۔ جبکہ یاد رکھیے کہ قوت گویائی بھی ذرائع علم میں سے ہے، قوت شامہ یعنی سونگنا یہ بھی آلات علم میں سے ہے، ذرائع علم میں سے ہے۔ قوت لامسہ کسی چیز کو چھونا، چھونے کی جو قوت ہے یہ بھی ذرائع علم میں سے ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر قوت لامسہ کو، قوت شامہ کو، قوت ناطقہ کو ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف دو قوتوں کو ذکر کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان پانچ قوتوں میں سے ان دو قوتوں کا زیادہ علم کے ساتھ تعلق ہے، یعنی حصول علم کے ساتھ ان دو قوتوں کا زیادہ، بصارت اور سماعت کا۔ بصارت اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر سماعت نہیں تو قوت گویائی بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی سن نہیں سکتا نا تو وہ بول بھی نہیں سکتا، اسی لیے اس کو ذکر کر کے گویا اس کو بھی ذکر کر دیا، اس کے ذکر سے اس کا ذکر خود بخود سمجھ میں آ گیا، اس کے سمجھنے سے اس کی فہم خود بخود حاصل ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ذرائع علم ہیں ان میں سے دو ذرائع کو خصوصی طور پہ ذکر کیا، چونکہ زیادہ تر علم کے حصول کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ اب ان دو ذرائع کے نتیجے میں غور و فکر ہوتا ہے، اور غور و فکر انسان کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے۔ غور و فکر کس سے کرتا ہے؟ قرآن مجید نے یہاں تک بھی ذکر کیا ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن کان، آنکھ، دل ان کے متعلق سوال کرنا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال کہاں ہوا،
ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا گیا، ان نعمتوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اب ان سارے امور کا مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں کیوں بیان ہوئیں، اس کے لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. یہاں رک کر کے ہمیں اپنے عنوان کو مد نظر رکھنا چاہیے. عنوان کیا تھا؟ اصلاح نفس کا اہم ترین پہلو وہ کیا ہے؟ شکر الہی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اسی شکر الہی کے طریقے کو بیان فرمایا. اب یہاں جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو ایک دفعہ خلاصتاً سمجھ لیجیے. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فترت وحی کے بعد نعمت وحی سے تمہیں نوازا. کیا مطلب؟ پہلی بات فرمائی تھی نا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. آپ سے پہلے یہاں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، یعنی گویا کہ ایک عرصہ دراز سے وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے وحی کے سلسلے کو پھر سے جاری کیا. تو فترت وحی کا معنی ہے وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، تو رکے ہوئے سلسلہ وحی کو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے چلا دیا. یہ پہلی نعمت ہے، یہ پہلی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت توحید پر لبیک کہا جائے، یہی شکر ہے. نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے مقتدا اور پیشوا ہیں، سب سے بڑے رسول، سب سے عظیم رسول آپ ہیں، کریم رسول آپ ہیں. تو عظیم رسول کی نعمت سے اس امت کو اللہ نے نوازا، یہ بڑی نعمت ہے. اس پر بھی تقاضا یہی تھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. تیسرا وجہ شکر تیسری یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، بنا کر چھوڑ نہیں دیا. یدبر الامر من السماء الی الارض. اللہ آسمان و زمین کے سارے کاموں کا انتظام و انصرام خود فرماتے، بنا کے چھوڑا نہیں. اگر وہ بنا کے چھوڑ دیتا تو تم کہاں سے کھاتے، کہاں سے پیتے، کہاں سے پہنتے، کہاں سے استعمال کرتے، تم تو کچھ نہ کر پاتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے چیزوں کو بنا کر چھوڑا نہیں بلکہ ان کی مسلسل تدبیر فرمائی. اور اس تدبیر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے. نمبر 4، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو حسین بنایا. لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر چیز کو حسین بنایا. اے انسان تجھے احسن بنایا، حسینوں میں بھی حسین بنایا. اس لیے انسان تجھ پر لازم تھا کہ تو اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا، شکر تجھ پر لازم تھا. نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں تمہاری ابتدا مٹی سے ہوئی. ابھی ہمارے سامنے آیا تمہاری ابتدا کس سے ہوئی؟ مٹی سے. پھر تمہارا سلسلہ نسل آگے چلایا حقیر پانی سے. ذرا خود کو تو دیکھو تو صحیح، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہ تھے، لیکن اللہ نے تمہیں کس مقام پر پہنچا دیا؟ مسجود ملائکہ بنا دیا. قابل ذکر نہیں تھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے تو صحیح اسے کس چیز سے بنایا گیا؟ گندے پانی سے بنایا گیا. لیکن مقام اور مرتبہ یہ رکھا گیا کہ اگر یہ میرا ماننے والا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. تو تجھے اے انسان ہم نے حقیر پانی سے پیدا کر کے درجہ اونچا دیا ہے، تو تیرا کام یہ تھا کہ تو رب کا شکر ادا کرتا. اور چھٹی بات ان آیات کریمہ میں کیا ہے؟ ابھی ہمارے سامنے بات آئی، اللہ فرماتے ہیں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے انسان تجھے کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، اس لیے تاکہ تو علم حاصل کرے. اور علم تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ جب کسی کے پاس علم آ جائے تو وہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ جو منعم ہے، جو نعمت دینے والا ہے، اس کے شکر ادا کرے. تو یہ وجہ شکر، یہ 6 باتیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اب اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے لوگ شکر ادا کرتے. اگلی بات وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جملہ کہا نا قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، اب یہ انہی تھوڑوں کے مقابلے میں بہت زیادہ لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کون سے لوگ؟ فرمایا قالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، ناشکر لوگوں کا۔ ناشکر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا سر نو پیدا ہوں گے؟ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ جی کیسے ممکن ہوگا کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، پھر کیسے پیدا کیا جائے گا؟ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قل نعم، کہہ دیجئے ایسا ہی ہوگا، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم تو کیا تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ پیدا کریں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہاں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں، رب سے ملاقات کرنے کا قائل نہیں۔ اب اگلی بات، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، فرمایا کہ محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن مجید نے جان کنی کے اس منظر کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے، ان کی جان کنی کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر، اور جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ملک الموت موجود ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ملک الموت، یہ میرے صحابی ہیں، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ ملک الموت نے عرض کی خدا کی قسم میں تو ہر مومن کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہوں، بس حکم الہی کا پابند ہوں، جیسے حکم ہوتا ہے ویسا ہی کرتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مجرمین کا، انہی ناشکر لوگوں کا مزید تذکرہ دنیا چھوڑ کر آخرت میں کرتے ہیں کہ آخرت میں یہ لوگ اللہ کے سامنے فریاد کریں گے کہ پروردگار ایک بار دنیا میں بھیج کے دیکھ۔ گویا اس دنیا میں تو آخرت کا انکار کر رہے، لیکن جب آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا، اس عذاب کو، اس سزا کو، جزا کو، ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تب حسرت کریں گے اور رب کے دربار میں فریاد کریں گے کہ پروردگار دنیا میں ایک دفعہ بھیج کے دیکھ۔ اسی کا ذکر ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور جب آپ دیکھو کہ گنہگار، یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ گنہگار لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں گے، اور بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ آج آخرت کا یقین نہیں، آج نہیں مان رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اپنے کانوں سے سن لیں گے، مناظر خود دیکھ لیں گے، اس وقت کہیں گے پروردگار دنیا میں ایک بار بھیج کے دیکھ۔ اور اسی بات کو قرآن پاک نے ایک اور انداز میں بھی سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک موقع پر یوں بھی کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایک بار دنیا میں ہم چلے جائیں نا تو ہم مومنین میں سے بن جائیں گے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم مومنین میں سے، بالکل اسی طرح کی بات یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے کہ پروردگار آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اب تو دنیا میں ہمیں بھیج دے، انا موقنون، ہم پکے یقین والے، پختہ یقین والے بن جائیں گے۔ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں، کیا جواب؟ فرمایا جو اس وقت میں نے کہنا نا وہ آج ہی کہہ دیتا ہوں، لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جن کاموں سے ہم ان کو دنیا میں اب روک رہے ہیں نا، دنیا میں دوبارہ بھی اگر ان کو بھیج دیا جاتا، بھیج دیا جائے تو یہ انہی ممنوع کاموں کو پھر سے کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کی نیچر میں خباثت ہے، ان کی نیچر میں کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ابتدائی طور پہ جو بات سمجھائی گئی وہ یہ سمجھائی گئی جبری ہدایت اللہ دینا نہیں چاہتے،
جبری ہدایت اللہ کیا مطلب یہ ہے کہ زبردستی اگر اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ فرما لیں تو ساری کائنات ہی اللہ کی فرمان بردار بن جائے، اور اگر ساری کائنات اللہ کی فرمان بردار بنے، امتحان کس بات کا؟ جب امتحان نہیں ہے تو کیسے پہچانا جائے گا یہ شکر گزار ہے اور یہ ناشکر ہے؟ تو شکر گزاروں کو اور ناشکروں کو الگ الگ کرنے کے لیے، ان میں تمیز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نظام کائنات کو بنایا ہی اس طرح کا ہے، امتحان اور آزمائش کے لیے۔ کیا فرمایا؟ قانون یہ ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب راستہ دکھانے کے بعد ان کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بنے یا ناشکرے بنے۔ دیکھیے جی، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ اسی طرح کی ایک بات قرآن پاک میں سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتے تو سبھی کو ہدایت پر جمع کرتے، لیکن اللہ ایسا کرتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان اور آزمائش کے خلاف ہے، اس لیے فرمایا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے، یعنی پختہ ہو چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور اللہ پاک نے سورہ قاف میں تو عجیب بات فرمائی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ وہ دن کہ جس دن اللہ جہنم کو مخاطب کر کے فرمائیں گے بھر گئی ہے، تو جواباً وہ پتہ کیا کہے گی؟ وتقول هل من مزید، وہ اللہ سے فریاد کرے گی، تمنا کرے گی یا اللہ اور بھی ہیں تو بھیج دو، بری نہیں ہوں۔ جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے بھائی، جہنم کا پیٹ ابھرنے والا نہیں ہے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، فرمایا اب فذوقوا پس تم مزے چکھو، بما نسیتم اس وجہ سے کہ تم بھلا چکے تھے، لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو، یعنی آج کے دن کی ملاقات کو تم بھول چکے تھے، لہذا تم اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اور یہ عذاب کا مزہ کیا ہے؟ عارضی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے۔ فرمایا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، ہم بھی آج تمہیں بلا دیتے ہیں، بس اب ہم تمہاری آواز نہیں سنیں گے۔ نسیناکم، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، جو کام تم نے کیے اس کی سزا میں ہمیشہ کے مزے چکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔